فیصل آباد میں ایک باپ 5 سال بعد بیٹے کو رہائی ملنے پر خوشی سے نہال تھا۔ خوشی تھی کہ میرا بیٹا آج گھر آئے گا، مجھ سے گلے لگے گا اور گھر میں اس کو سوتا ہوا دیکھ سکوں گا، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا دیکھ سکوں گا۔ باپ 5 سال تک مسلسل کوشش کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو رہائی نصیب ہو جائے۔ بالآخر جب 5 سال بعد بیٹے کو رہائی نصیب ہوئی تو باپ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جناب علی، فیصل آباد کا یہ ایک ایسا واقعہ جس کی تفصیلات میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، اور یقیناً اس میں آپ کو باپ کی محبت بھی نظر آئے گی۔ بیٹا چاہے مجرم ہو، اس نے کسی کی جان لی ہو، کسی کو لوٹا ہو یا کیا کیا ہو، باپ پھر باپ ہی ہوتے ہیں، مائیں پھر مائیں ہوتی ہیں۔ بیٹے کچھ بھی کر لیں، باپ ہی اپنے بیٹوں کے پیچھے جاتے ہیں جیلوں میں کہ کسی طریقے سے اپنے بیٹے کو رہائی دلوا سکے۔ اب فیصل آباد میں ہوا کچھ یوں کہ 5 سال قبل ایک جاوید نامی نوجوان پولیس نے گرفتار کیا۔ اس جاوید نامی نوجوان پر ڈکیتیوں کے پرچے تھے، لوٹ مار کے پرچے تھے، یعنی کہ ایسے سنگین نوعیت کے پرچے تھے کہ پولیس نے جب گرفتار کیا تو گرفتار کرنے کے بعد حوالات میں بند کیا۔ عدالتوں میں کیس چلتے رہے، تاریخ پر تاریخ ملتی رہی۔ یہ باپ ہر تاریخ پر اپنے بچے کو ملنے جاتا تھا۔ جب بھی اپنے بیٹے کو ملنے جانا، کھانے پینے کا سامان لے کر جانا، گھر سے ماں نے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے لال کے لیے، اپنے خاوند کے ہمراہ کچھ سامان لے کر بھیجنا کہ جب آپ کی بیٹے سے ملاقات ہو تو آپ نے لازمی یہ بچے کو اپنے ہاتھوں سے کھلانا ہے۔ ماں کبھی خود چلی جاتی تھی یا باپ کبھی اکیلا چلا جاتا تھا۔ آپ آج بھی جب آپ کا دل چاہے آپ صبح کے وقت کسی بھی کچہری میں چلے جائیں، کسی بھی کورٹ میں چلے جائیں، جب ملزمان کو وہاں پر لایا جاتا ہے، ملزمان کے خاندانوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے، فیملی کے لوگوں سے ملاقات کروائی جاتی ہے، کچھ وقت دیا جاتا ہے، باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کینٹین کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہوتی ہیں، لیکن کسی کے ہاتھ میں 5 سال کا بچہ ہوگا، کسی کے ہاتھ میں 7 سال کا بچہ ہوگا، اور بچوں نے اپنے باپ کے ہاتھ تھامے ہوتے ہیں، اور پاس بیوی بیٹھی ہوتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہوتی ہے، یا ماں باپ بیٹھے اپنی اولادوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اب جناب ہوا کچھ یوں کہ جب اس شخص کو، اس نوجوان کو مسلسل تاریخ پر تاریخ اور جو کیسز سے بڑھتے جا رہے تھے کہ جب 5 سال تک اس کو جیل کا سامنا کرنا پڑا۔ باپ جو کہ غریب تھا، رکشہ ڈرائیور تھا، کتنا کما لیتا، ایک وکیل کیا ہوا تھا، اور وکیل بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ وکیلوں کی فیسز کتنی ہوتی ہیں۔ کس طرح اس باپ نے 5 سال اس وکیل کو پیسے دیے ہوں گے، 5 سال محنت مشقت کر کے وکیل کی فیسز ادا کی ہوں گی کہ میرا بیٹا رہا ہو جائے، میرے بیٹے کو رہائی مل جائے۔ اب واپس آ جاتے ہیں اس رہائی کی طرف کہ جب بیٹے کو رہائی مل گئی اور باپ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وکیل نے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے بیٹے کو بالآخر رہائی مل گئی ہے، ضمانت مل گئی ہے، میں خود آپ کے بیٹے کو گھر لے کر آؤں گا۔ لیکن باپ اتنا خوش تھا کہ میرا بیٹا گھر آ رہا ہے، میں کیوں نہ خود جا کر جب کورٹ میں بیٹا نکلے گا اس کو اپنے ساتھ بائک پہ بٹھاؤں، اس کو گھر لے کر آؤں اور گھر میں اس کا خوب ایک استقبال کیا جائے۔ بے شک وہ مجرم ہے لیکن وہ اپنے جرم کی سزا کاٹ کر آ رہا ہے، تو اس لیے باپ کو یہ بھی تھا کہ اگر میرے بیٹے نے جرم کیا بھی ہے، وہ اپنی سزا کاٹ کر آ رہا ہے، اب واپس آئے گا تو میں اس کو باز کرواؤں گا کہ تمہیں دوبارہ یہ کام نہیں کرنا۔ اب جناب ایک طرف وکیل منع کر رہا ہے کہ جناب آپ نہ آئیں، میں آپ کے بیٹے کو لے آؤں گا، اور دوسری جانب باپ کو ہے کہ میں اپنے بیٹے کو خود لینے جاؤں۔ اب جب باپ بائک پر اپنے گھر سے نکلا، راستے میں روڈ ایکسیڈنٹ، خطرناک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا کچھ یوں کہ جو وہاں کے لوگوں نے بتایا، جو وہاں کے عینی شاہد تھے ان لوگوں نے بتایا کہ اس شخص نے اگلی بائک کی ٹکر ہونے سے پہلے، یعنی کہ ایک اگلی بائک پر ایک شخص اور اس کی بیوی جا رہی تھی، کوئی خاتون جا رہی تھی، اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ٹکر ہوتے ہوتے اس شخص نے، اس بوڑھے باپ نے اپنی بائک کو ٹرن کیا، یعنی اس سائڈ پہ کلی رائٹ سائڈ پر اپنی بائک کی ڈائریکشن چینج کر لی ان کی جان بچاتے بچاتے، کہ اچانک سے پیچھے سے بس نے آ کر اس بوڑھے باپ کو ٹکر ماری، اور اس ٹکر کی وجہ سے کئی میٹر تک یہ شخص گھسیٹتا گیا، رگڑتا گیا، چوٹیں اتنی شدید لگ چکی تھی، زخمی ہو چکا تھا کہ جب جا کر لوگوں نے دیکھا، ایمبولینس وہاں پر پہنچی، ہسپتال منتقل کیا گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ شخص جان کی بازی ہار چکا ہے۔ اب جب یہ بات اس جوان بیٹے کو پتہ چلی کہ میرا باپ میرا استقبال کرنے کے لیے آ رہا تھا اور راستے میں جان کی بازی ہار گیا، وہ بیٹا بھی بے ہوش ہو گیا یہ سنتے ہی کہ میرے باپ نے کس طرح 5 سال میری ہر تاریخ پر آ کر میری حوصلہ افزائی کی۔ بے شک اس نوجوان نے جرم کیا ہوا تھا، لیکن باپ کہتا تھا بیٹا تم نے یہ جرم کر تو لیا ہے، اس کی سزا بھی کاٹ رہے ہو، لیکن جب رہائی مل جائے دوبارہ یہ جرم نہ کرنا۔ اور باپ اپنے بیٹے کی رہائی کرواتے کرواتے، لیکن اس شخص کو اپنی بیٹے کی رہائی کی خوشی میں گلے ملنا، گلے سے لگانا نصیب نہیں ہوا۔ یہ فیصل آباد کا ایک ایسا واقعہ جس کو میں نے آپ سے شیئر کرنا لازمی سمجھا۔ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہوتی ہیں، ماں باپ اپنی اولادوں پر جان لٹا دیتے ہیں، بیٹے جیسے بھی ہوں، لیکن ماں باپ بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اب اس بوڑھے شخص کی بیوی یعنی نوجوان جاوید کی ماں تڑپ رہی ہے کہ
کہ میرا تو گھر سے جو خاوند ہے بیٹے کو لینے کے لیے نکلا تھا، ماں گھر میں خوشی سے نہال تھی، بیٹے کے لیے کھانے بنائے ہوئے تھے، خوشی تھی، پھولوں سے استقبال کرنا تھا، گلدستے دینے تھے۔ اگین وہی بات کہ بے شک اس نے جرم کیا تھا لیکن وہ جرم کی سزا کاٹ کر گھر واپس آ رہا تھا۔ آپ اس باپ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور اس نوجوان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ خاص طور پر میری تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی جرم کو کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیں، کیونکہ جرم آپ کریں گے لیکن تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ کے ماں باپ کو۔ آپ تو حوالات پہ بند ہو جائیں گے، آپ تو جیل میں چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو حوالات میں نیند بھی آ جائے، آپ وہاں پر یوزڈ ہو جائیں، 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن بعد آپ کو جیل کی عادت پڑ جائے گی، لیکن پیچھے سے آپ کی ماں آپ کا باپ تڑپ رہے ہوں گے کہ ہمارا بیٹا پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، اس کو نیند بھی آتی ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ کس طرح کس کیفیت میں ہوگا۔ ماں باپ اسی سوچ میں، اسی تکلیف میں اپنی عمر سے پہلے بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں اور بالآخر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے خدا را اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو یہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کی بات، اگر آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ کر لیجئے گا، لیکن یقیناً ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد کبھی بھی آپ کا ضمیر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کوئی جرم کریں، کوئی لوٹ مار کریں جس وجہ سے آپ کو حوالات کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ اس باپ کے درجات بلند کرے اور اس شخص کے خاندان کو صبر دے کہ، اور خاص طور پر اس بچے کو بھی، یعنی کہ اس بچے کو تھا بھی اپنے اندر ایک ندامت بھی تھی کہ میرے باپ نے کس کیفیت میں یا کن پریشانیوں میں میری ضمانت کروائی، یا کن پریشانیوں میں یہ چند پیسے جوڑ کر وکیل کی فیسیں ادا کرتا تھا، اور جب رہائی ملی تو باپ یہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔